اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، 11 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا قرآن مجید کی حقانیت سے فرمائی گئی کہ یہ آیات قرآنی اللہ کا کلام ہے۔ پھر توحید باری تعالیٰ کے دلائل میں زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر فرمایا اور عظمت خداوندی کا اظہار کر کے صرف ایک رب حقیقی کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس دنیا میں سے رخصت ہو کر سب انسانوں کو رب العالمین کے پاس ہی جانے کا تذکرہ ہوا، جہاں انصاف کے ساتھ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ پھر توحید باری تعالیٰ کے ثبوت میں دوسری دلیل سورج اور چاند کے بنانے اور ان کا اپنی مقرر کردہ منزلوں میں گھومنے اور پھرنے کا تذکرہ کیا گیا۔ تیسری دلیل دن اور رات کے آنے جانے کی دی گئی اور بتلایا گیا کہ جو دنیا کی اس عارضی زندگی پر مطمئن ہو کر بیٹھے اور اس دنیا میں ایسا جی لگا بیٹھے کہ آخرت سے غفلت اختیار کر لی، ان کا ٹھکانہ ان کی بدعملی کی وجہ سے جہنم ہوگا۔ جو دنیا میں ایمان لا کر اعمال صالحہ کرتے رہے ان کو راحت اور آرام کی جنت میں پہنچا دیا جائے گا، جہاں ہر موقع پر جنتی خدا کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ دوسرے رکوع میں پہلے تو یہ سنت اللہ بیان کی گئی کہ لوگوں کے انکار و سرکشی، کفر و معاصی پر رب العالمین کی گرفت فوراً کیوں نہیں آتی۔ فرمایا دنیا میں اگر اس طرح کا نظام ہوتا تو شاید کوئی یہاں پر باقی نہ رہتا۔ پھر انسان کی ناشکری کا حال بتایا کہ جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو یہ دعانا لجنبہ او قائدا او قائما فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے رب العالمین کو پکارتے ہیں، اور پھر جب وہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مصیبت دور ہو جاتی ہے پھر اللہ سے ایسا بے تعلق ہو جاتا ہے گویا کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ پھر اس پر کوئی برا اور سخت وقت آیا ہی نہیں تھا۔ پھر لوگوں کی تنبیہ کے لیے گزشتہ قوموں کا حال اشارتاً بتایا گیا، اور انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا کر جو بغاوت کی اس کا انجام ان کی تباہی اور بربادی کی شکل میں ان کے سامنے آیا۔ کیا قرآن کے منکرین بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جو گزشتہ قوموں کے ساتھ ہوا؟ پھر پیغمبر علیہ السلام کی رسالت پر مختلف طور سے دلیلیں سنائی گئیں، شرک کی برائی اور مشرکوں کی مذمت بیان فرمائی گئی۔ تیسرے رکوع میں رحمت خداوندی اور اس کے مقابلے میں انسان کی ناشکری اور سرکشی کا بیان ہوا۔ یہ بتلایا گیا کہ مشرکین بھی جب کسی سخت مصیبت میں پھنستے ہیں تو اس وقت انہیں بھی خدا یاد آتا ہے، اور جہاں وہ مصیبت ٹل گئی پھر وہی سرکشی اور نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ پھر دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کے اسباب کی بے ثباتی کا نقشہ کھینچا گیا، تمام لوگوں کو سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلایا گیا، جہاں نہ کدورت و غم اور اس طرح نہ ذلت، اور اس کے مقابل جن لوگوں نے دنیا میں برائیاں کی ان کو سزا سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ترحقہم ذلہ، ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑے جلتے رہیں گے۔
چوتھے رکوع میں انسان کی جسمانی تربیت اور پرورش کے لیے جو سامان ربوبیت رب العالمین نے فراہم کر رکھے ہیں ان میں سے چند کو پیش کر کے فرمایا گیا، آپ اگر مشرکین سے پوچھیں کہ یہ سارے سامان کس نے پیدا کیے تو وہ کہیں گے اللہ نے، پھر وہی رب العالمین اس کے مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پھر ہدایات ربانی اور قرآن مجید کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کسی اور کی جانب سے بنا لیا گیا ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ پھر چیلنج کیا گیا کہ قرآن اللہ کا اگر کلام نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو قرآن جیسی ایک ہی صورت کوئی بنا کر پیش کرے، ورنہ منکرین و مکذبین اپنے انجام بد سے ڈریں اور ان کے گزشتہ قوموں کے منکرین و مکذبین پر کے انجام پر نظر ڈالیں۔ پانچویں رکوع میں منکرین و مکذبین کی ہٹ درمی بیان فرمائی کہ وہ راہ ہدایت دیکھ لینے سے یا مضبوط سے مضبوط دلیلوں کے سامنے آ جانے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، حق کو تسلیم نہیں کرتے، ایسے اندھوں کو کیسے ہدایت ہو سکتی ہے؟ ایسے لوگ جب قیامت میں دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، یہ تو دنیا میں آدھے دن کی ہی گھڑی رہے تھے۔ الغرض فرماتے قد خسر الذین کذبوا، بڑے سخت نقصان اور گھاٹے میں وہ لوگ جو خدا کے پاس جانے اس کے سامنے کھڑے ہونے کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر بتایا گیا جب منکرین عذاب آخرت کی وعیدیں سنتے ہیں تو بطور استہزاء کہتے ہیں کہ متی ھذا الوعد، یہ عذاب کی دھمکیاں کب واقع ہوں گی، وہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اس پر بتایا گیا لکل امت اجل، ہر امت کے عذاب کے لیے اللہ کے نزدیک ایک وقت معین ہے، جب وہ معین و مقرر وقت آ پہنچا پھر ان کو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی وہ عذاب نہیں ہٹا سکتا۔ چھٹے رکوع میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ قیامت میں ان منکرین عذاب پر جب عذاب واقع ہوگا تو جان بچانے کے لیے ان کے لیے اگر ممکن ہو کہ اتنا مال و دولت جو ساری زمین اس سے بھر جاوے، وہ سارا دے کر وہ اپنی جان بچانے کو تیار ہوں گے، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا۔ فرما رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور ہو کر ضرور آئے گی، اور فرمایا کہ اس پر جو یقین نہیں کرتا خود قیامت کے دن اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ پھر قرآن کریم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سراسر نصیحت، اخلاقی روحانی بیماریوں سے شفا دینے والا سراپا رحمت ہے، اس پر عمل کر کے قیامت کے دن عذاب سے محفوظ و مامون رہا جا سکتا ہے۔ پھر مشرکین کے ان ناجائز تصرفات کی مذمت کی گئی کہ کچھ حرام چیزوں کو حلال، کچھ حلال چیزوں کو بغیر اجازت خداوندی حرام بنا لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، وہ تو نعوذ باللہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں جس کی سزا قیامت میں بھگتیں گے۔ ساتویں رکوع میں آسمان و زمین، یہ بتایا گیا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، ہر ایک کا عمل اس کے سامنے ہے،
ذرہ برابر کوئی چیز اس کے علم سے غائب نہیں۔ پھر اولیاء اللہ کا تذکرہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کیونکہ وہ دنیا میں ایمان پر اور تقوی و پرہیزگاری پر زندگی بسر کرتے تھے، ان کے لیے دنیوی زندگی میں بھی بشارت اور خوشخبری ہے، آخرت میں بھی راحت ہے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی گئی، آپ اپنے دشمنوں کی سرگرمیوں سے نہ گھبرائیں اور ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں، انشاءاللہ رب العالمین ان کا زور توڑ کر رہے گا۔ تمام تر غلبہ قدرت خداوندی کے لیے ہی ثابت ہے۔ پھر مشرکین کی مذمت فرمائی کہ محض بے سند خیالی باتوں کا اتباع کر رہے ہیں، اور ان کے عقائد کی بھی تردید فرمائی کہ نعوذ باللہ وہ خداوند عالی کے لیے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کو وعید سنائی گئی، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ دنیا میں چند روز کا عیش اڑا لیں، پھر مر کر ان کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، پھر وہ اپنے کفر کا مزہ چکھیں گے۔ 8ویں رکوع میں نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرما کر یہ بتایا کہ جب نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں انہوں نے انکار اور سرکشی کو اپنایا، نتیجہ قوم کی تباہی اور بربادی ہوئی۔ پھر آگے فرمایا کہ اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام کی قوموں نے بھی جب نعوذ باللہ تکذیب کا طریقہ اپنایا، اس پر جمے رہے، تو ان کا بھی حال وہی ہوا۔ پھر موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، جنہوں نے فرعون کو معجزات دکھائے، لیکن اس بدبخت نے انہیں جادوگر کہا اور مقابلے میں ماہر جادوگروں کے ذریعے مقابلہ کیا، نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح سے ہمکنار فرمایا، باطل کو شکست اور ذلت نصیب ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے 9ویں رکوع میں فرعون کے جبر و تشدد، ظلم و ستم سے بنی اسرائیل جو ڈرتے تھے، خوف زدہ تھے، انہیں موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اسی رب العالمین سے فریاد و التجا اور مدد طلب کرتے رہیں، نماز کو باقاعدہ اپنے گھروں میں ادا کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے حق میں جو بددعائیں فرمائی تھی ان کا تذکرہ کہ مولا ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے دلوں کو اور زیادہ سخت کر دے، یا عذاب العلیم کے مستحق ہو جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا قبول جو ہونا، اس کا تذکرہ کہ فرمایا جب قبولیت کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے لے کر چلیں۔ جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر عظیم لے کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو پکڑنے کے لیے مصر سے نکلا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں خشکی کا راستہ دے کر پار کروا دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر جب تعاقب کے لیے سمندر کے اندر داخل ہوا، سمندر کا پانی مل گیا، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو کر ہلاک ہوا، اور جب ڈوب کر مرنے لگا تو پشیمان ہو کر کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل، اب میں ایمان لایا۔ فرمایا الآن، اب تو ایمان لانے کا وقت ہی نہیں رہا، ساری زندگی سرکشی کرتا رہا، اب نجات چاہتا ہے۔ 10ویں رکوع میں بنی اسرائیل پر جو رب العالمین کے انعامات
ان کا بیان ہوا، انہیں فرعون جیسے ظالم و جابر سے جو نجات بخشی، مصر اور شام جیسے عظیم سرسبز ممالک میں بسنے کا جو حکم فرمایا، اور پھر آگے بنی اسرائیل کی ناشکری کا تذکرہ اور دین میں فرقے بازی کی لعنت میں گرفتار ہونے کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے انکار کرنے کا تذکرہ، پھر فرمایا کہ مکذبین کا حال کیا ہوا، پھر آگے فرمایا کچھ ایسے منکرین ہیں جو تمام دلائل کے باوجود ایمان نہیں لاتے، حتیٰ کہ جب دردناک عذاب دیکھ لیں تب ایمان لائیں، لیکن ان کا ایمان لانا کسی کام کا نہیں۔ اسی سلسلے میں یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے ماشاءاللہ دانائی کی، عذاب میں گھرنے سے پہلے ہی ایمان لے آئے، ان کا ایمان لانا ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں نافع ہوا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی گئی، آپ منکرین کے ایمان لانے سے مغموم نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو تمام روئے زمین کے انسان سب ایمان لے آتے، ایک فرد بھی کافر و مشرک نہ ہوتا، لیکن یہ رب العالمین کی مشیت اور حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان پر مجبور نہیں کرتے، جو ضد اور ناسمجھی سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کفر کی نجاست میں پڑا رہنے دیتے ہیں۔ 11ویں رکوع میں پیغمبر علیہ السلام کو یہ تلقین فرمائی گئی کہ آپ مشرکین نے جو معبودان باطل بیت اللہ کے صحن میں رکھے ہوئے ہیں ان سے بیزاری کا اعلان کریں، صاف اور واضح کریں کہ میں تو دین حنیف پر قائم رہتے ہوئے صرف ایک معبود حقیقی کی عبادت و بندگی کرتا ہوں، جو موت اور زندگی، نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ صرف ایک ہی ذات تو ہے، اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے گناہ کے بنا پر تو رب العالمین کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں، کسی کو راحت سے نوازنا چاہے کوئی دنیا میں اس کو نہیں ہٹا سکتا۔ پھر اخیر صورت میں اسلام کی حقانیت کا اعلان فرمایا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو چکی، دین واضح طور پر واضح ہو چکا، اب اس کو جو اختیار کرے گا وہ اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو نعوذ باللہ اعراض کرے گا نقصان خود اٹھائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی گئی، آپ وہی خداوندی کا اتباع کیے جائیں، اور اس اتباع حق میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں منکرین و مکذبین کی طرف سے ان پر صبر کیجئے، اور فرمایا یہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کے اور منکرین کے درمیان کوئی فیصلہ فرمائیں، اور وہ فیصلہ بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔